السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذی اصطفیٰ نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر داخل فرمایا اور ہمیں پھر سے ایک بار رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ دیا۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے رحمتوں والا بنائے اور اس کو برکتوں والا بنائے، اس کا آنا اللہ ہمارے لیے مبارک کرے، عافیت والا مہینہ اس کو بنائے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جو قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بار ہمیں قرآن سنانے کے لیے بٹھا دیا، سننے کے لیے بٹھا دیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جو ہم سنائیں، اللہ رب العزت اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں قرآن مجید۔ قرآن میں سب سے پہلی سورہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ صرف قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے، یعنی کہ ترتیب، لیکن نازل وحی کے صورت میں سورہ فاتحہ پہلی صورت نہیں۔ سورہ فاتحہ لیکن وہ مکمل پہلی صورت ہے جو پوری نازل ہوئی۔ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی بھی وحی آتی تھی، چند آیات آتی، یعنی موقع کے مطابق جو تھا اللہ رب العزت آیات جو نازل فرماتے تھے، لیکن سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے مکمل وہ نازل فرمائی، مکمل طور پر۔ تو سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں حدیث میں اس کے مختلف نام وہ آتے ہیں۔ جیسے سورہ فاتحہ کا نام آتا ہے دعا، یعنی کہ یہ ایک دعا ہے انسان کے لیے۔ اس کے بعد اس کو شفا کہا گیا، یعنی کہ شفا ہے، شفا ملتی ہے اس کو پڑھنے سے۔ تو یہ سورت 7 آیتوں پر مشتمل ہے اور اس کو قرآن کے شروع میں رکھنے کا منشیہ بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ پہلے اپنے خالق و مالک کی صفت کا اعتراف کرے، پھر اس کا شکر ادا کرے اور پھر اس کے بعد اس کے طلبگاری اس طرح کی کہ اس سے ہدایت مانگے۔ چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو طلب حق کو اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہے، یعنی کہ سیدھے راستے کی دعا۔ اس صورت میں صراط مستقیم پر چلنے کی دعا مانگی گئی ہے۔ تو سورت شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر کسی عمارت کو، دنیا میں کوئی عمارت ہے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے، تو در حقیقت ہم اس کے بنانے والے کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو اب جیسے ہم اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی کس کے لیے؟ جس نے یہ تمام جہان کو بنایا ہے۔ تو در حقیقت ہم اللہ ہی کی تعریف کر رہے ہیں کیونکہ اس جہان کو بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اور اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں وہ اللہ رب العزت نے وہ بنائی ہیں۔ اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہر چیز کے مالک ہے، لیکن یہاں پہ روز جزا کا اس لیے ذکر کیا گیا کہ تمام بندوں کو اس دنیا میں اپنی عرضی کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ایک اچھے راستے پر ہم چلیں یا تو برے راستے پر۔ اور یہاں پہ روز جزا کا مالک کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس دن انسان کو اپنے اچھے اور برے کا بدلہ ملنا ہے۔
جس کی وجہ سے اس ٹائم پر جو ہے انسان کی بالکل نہیں چل سکتی. اگر یہاں پہ اب ہم بد اعمال کر رہے ہیں یا ہم نے کوئی گناہ کیا ہے تو ہم بچ جاتے ہیں، ہمیں اس کی سزا نہیں ملتی فوری طور پر. تو لیکن آخرت میں ہمارے سارے اعمال کی جو ہے سزا ملے گی، اور اس وقت حاکمیت، اس ٹائم ہم نہ کہیں بچ کے جا سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ خاص طور پہ اللہ رب العزت نے روز جزا کا ذکر کیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی کہ اب یہاں پہ بندوں کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں، سوائے اللہ کے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی ہمیں صرف اسی سے مانگنی چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کے جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں. یعنی کہ اب غضب کن لوگوں پر نازل ہوا؟ جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. اور ہم نے کون سے لوگوں کا راستہ مانگا؟ انعام کن لوگوں پر ہوا؟ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور صالحین تھے. تو ہم نے اللہ سے ان کا راستہ مانگا اور ان راستے سے بچنے کی ہمیں تلقین کی گئی، یا ہم نے مغفرت مانگی، دعا مانگی اس راستے سے بچنے کی جس پہ اللہ کے نافرمان لوگ چلے تھے. تو اگلی جو ہماری صورت ہے وہ سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ جو ہے قرآن کریم کی سب سے لمبی صورت ہے. تو اس کے اندر اس کا نام سورہ بقرہ کیوں ہے؟ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہا جاتا ہے. اب اس صورت کے اندر جو ہے گائے کا ذکر آیا ہے، جس کی وجہ سے اس صورت کا نام جو ہے سورہ بقرہ ہے. اور باقی جو اس صورت کا آغاز ہے وہ اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا ہے. اور انسانوں کی اس میں 3 قسمیں بتائی گئی ہیں، جیسے مومن، کافر اور منافق. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے واقعہ بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو سکے. اور اس کے بعد جو ہے طویل سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو ہے خطاب کیا ہے. تو سورت شروع کرتے ہیں. اس سورت میں جو ہے کل آیات 286 آیات ہیں اور 40 اس سورت کے جو ہے وہ رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. یہ ایسے حروف ہے جس کا معنی صرف اللہ رب العزت کو معلوم ہے، اور اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عام مخلوق کو نہیں بتایا. تو اس لیے ہمارا اس کی تحقیق میں جانا مناسب نہیں، اس لیے جتنا ہمیں بتایا گیا اس پر ہی جو ہے ہم نے عمل کرنا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے. اب دیکھیں ہم نے پیچھے اللہ رب العزت سے جو تھا وہ دعا کی تھی. ہم نے کہا کہ اے اللہ ہمیں جو ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے، سورہ فاتحہ. تو دیکھیں اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو سیدھے راستے کی مجھ سے ہدایت مانگتے ہیں، جو سیدھا راستہ دیکھنا چاہتا ہے، تو اللہ نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے تم اس سے ہدایت حاصل کرو. اور یہ کتاب کس کو ہدایت دیتی ہے؟ جو ڈر رکھنے والے ہیں. یعنی کہ کس کا ڈر؟ اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں. تو جو اب اللہ کا ڈر رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور انچاہی چیزوں پر ایمان لاتا ہے. اور پھر یہ کتاب جو ہے ہدایت رکھنے والوں کو ہدایت دیتی ہے. الذین یؤمنون، جو بھی دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ان میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. تو اب یہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ مومنوں کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور پھر اللہ نے ان کی صفت بیان فرمائی کہ وہ غیب کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جیسے کہ تمام جس میں ایمانیات کا خلاصہ جو ہے وہ داخل ہے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں اور کتابوں پر. تو یہ کون لوگ ہیں؟ مومن. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں
کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا مال جو اللہ رب العزت نے ان کو دیا وہ صدقہ کرتے ہیں اور زکوٰۃ کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی مالی عبادت بھی کرتے ہیں اور بدنی عبادت بھی کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی تھی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں، یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وحی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی ہے وہ بالکل سچی ہے، اور جو ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر اتاری گئی تھی وہ سب سچی ہیں، اور تمام کی تمام کتابوں پر یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور تمام انبیاء کرام پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جہنم نے کفر اپنا لیا، ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں سے اب اللہ رب العزت اس گروہ کا ذکر کر رہا ہے جو کافر ہیں، یعنی کہ ان کے سامنے اگر اللہ کا ذکر کیا جائے یا نہ کیا جائے وہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ نہ تو ڈرتے ہیں اور نہ ہی مان لاتے ہیں۔ اب ڈر کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، تو یہاں پہ ڈرانے سے مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ان پہ واضح کرتے تھے، بتاتے تھے کہ یہ وقت آنا ہے، آخرت آنی ہے، اس میں تمہارا حساب ہونا ہے، تو اس لیے یہاں پر جو ہے ڈر کے الفاظ جو ہیں استعمال کیے گئے ہیں۔ آگے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے، یعنی کہ وہ نہ تو سنتے ہیں نہ تو دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی آنکھوں پر جو ہے پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے کانوں کو بند کر دیا ہے کہ ان کو اب کچھ نہیں سنائی دیتا، اور بس اللہ نے ان کے لیے ایک زبردست جو ہے عذاب تیار رکھا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ اب یہ تیسرے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے جو نہ تو کافر ہیں اور نہ تو مومن ہیں، ان کو کہا جاتا ہے منافقین، جو مومنوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور کافروں کے سامنے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی مان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں۔ اب دیکھیں کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے نا کہ ہم مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم کہ مومن ہو گئے ہیں اور اللہ کے سامنے بھی یہ بات کر رہے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ان کو دھوکہ دیا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت انہوں نے اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیا اور کسی کو نہیں دھوکہ دیا، اور اس بات کا ان کو احساس بھی نہیں ہوا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ اللہ ان کے روگ میں اور اضافہ کر دے گا اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم، یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اس طرح ایمان لے آئے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ خوب اچھی طرح سن لو کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے۔ اب دیکھیں کہ وہ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ بے وقوف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ تو خود ہی بے وقوف ہے جو ایمان نہیں لے کر آتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب ان لوگوں کو ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو یہ شیطانوں کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو منافقین کے سردار تھے،
تو یہ شیطانوں کا لفظ جو ہے ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسے ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکے رہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید دی، لہٰذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ مثلہم کمثل الذین، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ اب یہاں پہ منافقوں کی دوسری مثال دی جا رہی ہے کہ جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود جو تھے گمراہی میں پھنس گئے۔ اسلام کے واضح دلائل کو آگ کی روشنی سے اللہ نے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح اس روشنی سے ماحول کی چیز صاف نظر آنے لگتی ہے، اسی طرح اسلام کے دلائل جو ہیں حقیقت ان پر واضح ہو گئی، لیکن پھر ضد اور انا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی ان سے سلب کر لی، یعنی کہ چھین لی، اور وہ دیکھنے کی قوت سے بھی محروم ہو گئے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ او کصیب من السماء، یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیری بھی ہو اور گرج اور چمک بھی ہو، وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، اور اللہ نے کافروں کو گھیر میں لے رکھا ہے۔ اب یہاں پہ ان منافقوں کی مثال ہے کہ جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود خوب سوچ سمجھ کر کفر اور نفاق کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب منافق کی اس مثال گروہ دی جا رہی جو اسلام لانے کے بارے میں سوچتے ہی نہیں تھے۔ جب اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آئے تو ان کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا اور اسلام کی طرف بڑھنے لگتے، لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں ان کو حلال اور حرام بتاتی تو اس سے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ یقاد البرق، ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی۔ جب بھی بجلی ان کے لیے روشن کر دی جاتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالا، لہٰذا اللہ کے ساتھ شرک نہ ٹھہراؤ جب تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً کبھی نہ کر سکو گے، تو ڈرو اور اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے اس آیت میں توحید کا بیان ہے کہ اسلام کے دوسرے اہم عقیدے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اس میں بیان ہوا ہے۔ اور عرب کے جو لوگ قرآن پر ایمان لانے کے بجائے یہ الزام لگاتے تھے کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک کلام بنایا، تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زبردست چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر ایسا کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے تو تم بنا کے لیا۔ اور یہ چیلنج قرآن کا جو ہے رہتی دنیا تک کے لیے ان لوگوں کے لیے ہے۔
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے اور ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے کافروں نے قرآن کریم پر یہ اعتراض کیا کہ اس میں کچھ مثالیں مکھی، مچھر، مکڑی وغیرہ کی دی گئی ہیں، اگر یہ واقعی اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔ تو ظاہر یہ اعتراض بڑے بے تکا انداز میں کیا گیا، کیونکہ مثال ہمیشہ جو ہے مضمون کے مناسبت سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی حقیر اور ضریر کی مثال دینی ہوتی تو ایسے ہی کسی چیز کی دی جاتی۔ یہ کسی کلام کا عیب تو کیا ہوتا ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت کی دلیل ہے، مگر یہ بات انہیں سمجھ نہیں آتی، اس لیے جو ہے حق پر ایمان لا چکے ہوئے ہیں۔ اگر ان کو یہ بات سمجھ آتی، لیکن انہوں نے جو ہے کفر کی قسم کھا رکھی ہے تو اس لیے ان کو جو ہے یہ بات سمجھ نہیں آتی، یعنی کہ کافروں کو ہر بات پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ الذین، وہ جو اللہ کے یہ ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتی ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد اور تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں نے یہ اعتراض کیا کہ اے اللہ، آپ اس کو بنا رہے ہیں، وہ مخلوق بنا رہے ہیں جو زمین میں جا کے فساد پیدا کرے گی، فساد برپا کرے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ تم نہیں وہ جانتے جو میں جانتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے فرشتوں کے سامنے کہا کہ تم جو ہو ان کو بتاؤ کہ جو اللہ نے ان کو سکھایا۔ پھر انہوں نے اسما بتائے اور اللہ نے کہا کہ دیکھو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں۔ تو پھر فرشتوں نے کہا بے شک اللہ ہی سب جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم تنظیمی سجدہ جو ہے تم سجدہ کرو۔ تو اب جو سجدہ ہے یہ یہاں پہ تنظیمی طور پر سجدہ کیا گیا، کیونکہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا سجدہ کرنا، تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد، شریعت کے بعد، ہماری شریعت میں یہ تنظیمی سجدہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا اور صرف سجدے اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور جب سجدہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا تو اس وقت ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور کہا کہ میں جو ہوں وہ سجدہ نہیں کروں گا، آپ نے ان کو مٹی سے بنایا اور میں آگ سے بناؤں، بھلا میں کیسے اس کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ جس کے بعد سے وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا نیک جو تھا
ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا تھا، لیکن جب اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو وہ مردود ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے آیتوں میں جو ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجا تو اس وقت پھر شیطان سے رہا نہیں گیا، اس نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جو تھا وہ بھٹکایا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو جو تھا بھٹکایا اور کہا یہ سب کچھ کہ انہوں نے کیا کیا جنت سے ان کو نکلوانے کے لیے، خود تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکال دیا، تو اب جو تھا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے لیے کیا کیا کہ ان کو بھٹکانا شروع کر دیا، اور ان کو کہا کہ اللہ نے تمہیں فلاں پھل کھانے سے منع کیا ہے تو لیکن وہ تم نے کھانا ہے، وہ تو اس لیے منع کیا گیا تھا۔ اب دیکھیں کہ ہم دنیا میں کسی شہر کو، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں تو ہمیں اکثر یا ملک چینج کرتے ہیں، کنٹری سے ایک کنٹری میں سفر کرتے ہیں تو اکثر ہمارے لیے وہاں کا آب و ہوا، پانی ڈائجسٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے یہی کہا کہ آپ پہلے نئے تھے جنت میں تو اس لیے آپ کو منع کیا گیا تھا کہ آپ کو جنت کی عادت نہیں تھی، لیکن اب تو آپ کو جنت کی عادت ہو گئی ہے تو اب آپ یہ پھل کھا سکتے ہیں۔ تو مفسرین نے اس پھل کے بارے میں لکھا ہے، قرآن میں نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سا درخت تھا جس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا، لیکن کچھ تفسیر میں اور کچھ مفسرین نے اس کو گندم کا جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ تو یہاں سے سارا جو واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا شروع ہو رہا ہے، اور پھر جو تھا شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھٹکایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا، جس کی وجہ سے جو تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو جو تھا وہ زمین پہ اتار دیا۔ اور پھر اس کے بعد کچھ سالوں بعد حضرت آدم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو انہوں نے مجھ سے دعائیں سیکھ لی، جس سے پھر انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور کہا کہ اب تم جو ہو زمین میں رہو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور آدم کو اللہ نے سارے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ قالوا سبحانک، وہ بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ قال یا آدم، اللہ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتائے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اور پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگایا اور جس عیش میں وہ تھے اس سے اس نے نکال دیا، اور ہم نے آدم، ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ، پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کی، کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اور ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا، اور جو لوگ کفر کا ارتقا کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے لوگوں میں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی، اب یہاں سے جو ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، ان کے مختلف جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی مختلف چیزوں کے تذکرے فرمائے ہیں کہ کیسے انہوں نے جو ہے گائے کو اپنا بچڑا بنا دیا تھا۔ ایک سامری جادوگر کے باتوں میں آ کے انہوں نے
گائے کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک گائے کا پتلا بنایا، ایسا اس نے پتلا بنایا سونے کا کہ جس کے آگے منہ میں اور پیچھے پونچھ میں ایسی جگہ پہ سوراخ رکھا جہاں سے ہوا کراسنگ ہوتی تو اس میں سے آواز آتی۔ تو اس نے لوگوں کو کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ اور جب اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھا کوہ طور پہ گئے ہوئے تھے تورات لینے، تو جب وہ واپس آئے تو وہاں کے لوگ جو تھے وہ کفر میں پڑ گئے تھے، اور انہوں نے جو تھا ایک گائے کو، ایک بچڑے کو جو جادوگر نے بنایا تھا اس کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ تو جب انہوں نے اس بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا تو پھر اس کو اس بات پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے سزا دی۔ اور اب جن لوگوں نے اس کی عبادت کی تھی اور جنہوں نے نہیں کی تھی، جنہوں نے عبادت کی تھی ان کو یہ سزا ملی کہ جنہوں نے نہیں کی تھی انہوں کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو قتل کر ڈالو۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا، اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ جب وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہو جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی قیمت پہ لے کر نہ بیچو، اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو۔ اب یہاں پہ جو معمولی قیمت پر بیچنے کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، تو یہودی کیا کرتے تھے؟ تورات کو جو تھا اپنی مرضی سے اس میں تخفیف کرتے اور پھر ان کو قیمتیں لگا کر جو ہے بیچ دیا کرتے تھے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا اور کہا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ اپنے دل میں میرا جو ہے وہ خوف رکھو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور حق اور باطل کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو اور نہ حق بات کو چھپاؤ جب اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکوع کرنے کا حکم یا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ یہودیوں کے دین میں رکوع کا کوئی حکم نہیں تھا اور بعد میں نماز میں رکوع کا حکم دیا گیا۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے نہیں پڑھتے۔ الذین، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی۔ واتقوا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ کسی کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی تھی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ تو اب فرعون جو ہے وہ مصر کے تمام بادشاہوں کو کہا جاتا ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کی یہاں بات ہو رہی ہے، اور اس وقت کے فرعون کا نام جو ہے وہ قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا۔ تو اب جو تھا فرعون، اس کو خواب آیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، ان کے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ آئے گا اور فرعون کو جو ہے وہ قتل کر دے گا۔ تو اب فرعون نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو جو ہے وہ قتل کرنا شروع کر دیا۔ لیکن جو تھا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بچانا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور ان کو فرعون کے ہی محل میں پرورش ملی۔ وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا، اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا، جیسا کہ میں نے بتایا پہلے کہ بچڑے کو انہوں نے کیسے معبود بنایا تھا،
اور جو ہے اس کی عبادت کرنی شروع کر دی تھی۔ تو یہ اب اس قصے کی طرف جو ہے اس آیت میں ذکر ہے۔ پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وہ اذ آتینا موسیٰ الکتاب، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق اور باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ، اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا جو پاکیزہ رزق ہے، تمہیں بخشتا ہے جو شوق سے کھاؤ، اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارے کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ مائدہ کے اندر جو ہے اس کا تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل نے جہاد کے ایک حکم کی نافرمانی کی تھی جس کی وجہ سے انہیں صحرائے سینا میں مقید کر دیا گیا تھا، لیکن اس سزا کے دوران بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں جن نعمتوں سے نوازا تو ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحرا میں چونکہ کوئی چھت ان کے سروں پر نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوپ سے بچانے کے لیے ان کے اوپر جو تھا ایک بادل کا انتظام کر دیا جو بادل ان پہ مسلسل سایہ کیے رکھتا تھا۔ اس صحرا میں جہاں کوئی غذا دستیاب نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تھی غیب سے من و سلوہ کی شکل میں بہترین خوراک جو تھا ان کو مہیا کر دی، جس کا روایات کے مطابق منو سے جو مراد ہے وہ ترجین ہے، جس کے علاقے میں افراز سے پیدا کر دی جاتی ہے، یعنی کہ ایسا درخت جو میٹھا ہوتا ہے شکر کی طرح، اس کے جو ہے اس کے اندر سے نکلنے والی چیز جو ہوتی ہے وہ میٹھی اور نرم ملائم، اور انسان جب کھاتا ہے تو اس کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد سلوہ سے جو مراد ہے وہ ہے بٹیر، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جگہ جگہ جو تھا ان کے لیے بٹیر جو تھے وہ چھوڑ دیے تاکہ یہ ان کو پکڑے اور کھا لیں، بلکہ اس کے باوجود بھی پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور جو تھا نہ قدری کرنے کی وجہ سے انہوں نے اپنی ہی جانوں پر جو تھا وہ ظلم کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور پستی دروازے میں جھکے سر کے ساتھ داخل ہونا اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کے بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کی گئی تھی ظالموں نے اس کو بدل کر ایک اور بات بنا لی، نتیجہ یہ کہ جو نافرمانیاں کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزائیں ان ظلموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا تھا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تھا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پہ مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معمول کر لی۔ ہم نے کہا اللہ کو یاد کیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ تو یہاں پہ جو ہے 12 چشموں سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو تھے 12 بیٹے تھے، تو ان کے 12 خاندان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک خاندان کے لیے جو تھا الگ الگ چشمہ بنایا، اور یہ بھی صحرائے سینا کا واقعہ ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہماری خاطر اپنے پروردگار سے مانگی اور وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کا گندم، اس کی دالیں، اس کا پیاز۔ موسیٰ نے کہا جو غذا بہتر تھی کیا تم اس کی ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہے؟ ہر ایک شہر میں جاؤ تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی کہ تم نے مانگی ہیں۔ اور ان یہودیوں پر ذلت اور کسی کا ٹھپا لگ گیا اور اللہ کا
غضب لے کر لوٹے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ پیچیدہ زیادتیاں کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ جو ناحق قتل کرنے سے مراد ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ہے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی ہوں یا نصاری یا صابی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان تمام لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ان کے لیے انعامات کا، جو اللہ تعالیٰ کی بات کو مان کے چلتے ہیں۔ تو اب اس کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں تمام جیسے کہ مسلمان، یہودی اور نصاری، یہ تمام تینوں جو گروہ ہے وہ جو ہے وہ اہل کتاب ہے۔ اور اس کے بعد جو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے اس آیت کے اندر، صابی وہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو عرب کے بت پرست لوگ تھے اور بت پرستی کے بعد جو تھا وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا۔ جب کتاب ہم نے تمہیں دی اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ تو اب کوہ طور کو اٹھانے سے مراد مفسرین نے لکھا ہے یہاں تو جو تھا وہ زلزلہ آیا تھا اور ان کو ایسے لگا تھا کہ کوہ طور جو ہے ہم پہ گرنے لگا ہے۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے واقعی میں ان کے اوپر جو تھا کوہ طور کو، پہاڑ کو کھڑا کر دیا تھا۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ثم تولیتم، اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے ہٹ گئے۔ چنانچہ اللہ اگر فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ وَلَقَدْ، اور تم اپنے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو زنجیر کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ تو اب یہاں پہ زنجیر سے جو مراد ہے وہ ہفتے کا دن ہے۔ تو یہ جو ہے عربی زبان میں جو ہے وہ ہفتہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد عبرانی زبان میں اس کو سبت کہتے ہیں اور عربی زبان میں اس کو زنجیر بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس دن کو، ہفتے کے دن کو یعنی کہ زنجیر کا دن جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ یہ قوم جو تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی، غالباً جو تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ یہودیوں کی قوم جو تھی وہ پائی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ جمعے کے دن کو مومنوں کے لیے مقرر اور بہترین دن قرار دیا گیا، اس طرح ان کا ہفتے کا دن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا کہ اس دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی اور تم نے جو ہے اس کا کاروبار نہیں کرنا۔ انہوں نے پہلے تو تھوڑی سی جو تھا نافرمانی کی، انہوں نے کیا کیا کہ کچھ ایسے جال بنائے کہ یہ خود مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے لیکن اس کے اندر مچھلیاں آ کے پھنس جاتی تھی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ہفتے والے دن جو ہے سمندر میں زیادہ مچھلیاں آتی ہیں، تو ان کے لیے وہ آزمائش تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس جگہ پہ جال لگا دیے جہاں سے مچھلیاں اس دن گزرتی تھی، اور وہ مچھلیاں جو تھی اس میں پھنس جاتی اور وہ اگلے دن آ کے اس میں سے نکال لیتے اور کہتے کہ ہم نے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں۔ پہلے تو ایسے کرتے لے لیکن پھر بعد میں انہوں نے کھلے عام یہ کرنا شروع کر دیا اور زنجیر کے دن جو تھا وہ ایک کام کرنا شروع کر دیا، یعنی ہفتے کے دن۔ تو پھر جو تھا اللہ تعالیٰ نے جو تھا ان کو جو تھا چہرے ان کے مسخر کر دیے اور ان کو انسانوں سے بندر کے اندر جو ہے وہ بدل دیا۔ فَجَعَلْنَاهَا، پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنایا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دے کے آئے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نافرمانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں جھوٹ بولے۔ تو اب یہاں پہ واقعہ ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا آدمی تھا، تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے ہی چچا کو
یا پھر کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے ہی بھائی کو جائیداد کے لیے جو تھا وہ قتل کر دیا، اور پھر خود موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو تھا انصاف لینے کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ اس کے قاتل کو ڈھونڈے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو تھا ان کو حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ تو اب جو تھا بنی اسرائیل کو آگے سے آگے سوال کرنے کی عادت تھی، تو انہوں نے اپنے لیے خود ہی مشکل پیدا کر لی۔ کبھی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، کبھی پوچھا اس کا قد کیسا ہو، اور فلاں فلاں، ایسے کرتے کرتے آخرکار جا کے جو تھا ان کو وہ گائے مل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس گائے کو ذبح کرو اور اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا لے کے مردے کو جو ہے وہ مارو، اور پھر مردہ زندہ ہوگا اور وہ اپنے قاتل کا جو ہے وہ نام بتا دے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، انہوں نے گائے ذبح کی اور اس کا جو گوشت کا ٹکڑا تھا وہ مردے کو لگایا گیا، اور اس نے جو تھا اٹھ کے قاتل کا نام بتایا، اور پھر اس کو جو تھا وہ سزا ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس نے کہا اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی گائے ہو، نہ بہت بڑی ہو نہ بالکل بچی، بلکہ دونوں کے بیچ میں ہو۔ اب جو حکم دیا گیا اس پر عمل کرو۔ قالوا ادع لنا، کہنے لگے آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کرے۔ قالوا ادع لنا ربنا، انہوں نے پھر کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگائیں گے۔ قال انہ، موسیٰ نے کہا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں حجت کر زمین نہ اگاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، پوری طرح ہی سالم ہو جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہاں آپ ٹھیک پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا جب لگا نہیں تھا کہ وہ یہ کر پائیں گے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو اب تم نے اس شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، اور اللہ کو وہ راز نکالنا باہر تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو اب جو ہے اس تاریخ کی روایت میں جو آتا ہے بنی اسرائیل کے اس شخص نے اپنے ایک بھائی کو جو وہ قتل کیا تھا، وہ بھی محض کے لیے، جیسے میں نے آپ کے پیچھے واقعہ بتایا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ میں نے ان کو بتانا تھا کہ مردے کو ذبح کیا کہ میں دوبارہ، جیسے کہ جس بات ذکر ہے کہ آخرت میں اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، تو اس مردے زندہ کرنے کی اللہ تعالیٰ کی یہ بھی طاقت اور عملی مظاہرہ تھا کہ ان لوگوں کی زبانیں بند کر دی جائیں جو دوسری زندگی کو ناممکن سمجھتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل نے اس واقعے کے بعد جو تھا مقتول جو تھا پایا اور قاتل کا پتہ بھی چلا، تو گائے ذبح کے اس پر اپنے ہاتھ، اور اب جو یہ تو اس کے ڈھال لگایا گیا اور ان قاتل کا اس وقت پتہ چلا۔ تو اب یہ اسرائیل کے لوگ جو کیا کرتے ہیں، انہوں نے یہ رواج بنائے، یعنی کہ جو یہودی تو ان کے جو ہے ابھی بھی اس میں رواج ہے، وہ اپنی کتاب جو ہے بائبل کی استنسا ان کی کتاب ہے جس کے اندر وہ اکثر اس بات کو ذکر کرتے ہیں، یا اس میں نے اس کو ذکر کیا کہ انہوں نے کیا یہ قانون بنایا کہ اب انہوں نے جو ہے کسی مقتول کا پتہ کرنا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، مقتول کا پتہ کہ قاتل کون ہے اس کا، تو وہ کیا کرتے ہیں گائے کو ذبح کرتے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے اس کے گوشت کے اوپر ہاتھ دھوتے ہیں، پانی لگا کے اس کے بعد کہتے ہیں کہ قاتل کہے کہ میں نے اس کا قتل کیا، تو پھر وہ اس کو مانا جاتا ہے۔ تو انہیں اس واقعے کی یہ جو تھا اہمیت رکھی، اور انہوں نے اس کو اپنی کتابوں میں اس طرح جو ہے وہ درج کر کے رکھا ہے۔ آگے اللہ رب العزت جانتے ہیں، واللہ اعلم۔ ثم، اس سب کے بعد تمہارے دل پر سخت ہوگے، یہاں تک کہ ایسے ہوگے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ اس سے بھی زیادہ، کہ پتھروں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں بہتی ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور پانی نکل آتا ہے، انہی میں وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، اور اس پر کہ اللہ سے بے خبر ہی ہیں۔ مسلمانوں، کیا اب بھی تو یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے پر ایمان لے آئے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس تحریف کر ڈالتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لاتے تھے، تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی لائے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تم ان مسلمانوں کی باتیں
باتیں ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی تھی تاکہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پیش کریں۔ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ ساری باتوں کا خوب علم رکھتا ہے، جو وہ چاہتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب تورات کا علم تو رہے ہیں، البتہ کچھ آرزویں پکائے بھی ہیں، اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم و گمان باندھے ہوئے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ لہٰذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں۔ بس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں لکھی، اور تباہی ہے اس آمدنی پر تو وہ اس سے کمائے ہیں۔ وقالوا، اور یہودیوں نے کہا کہ ہمیں گنتی چند دنوں کے علاوہ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آپ ان سے کہیں کیا تم نے اللہ کی طرف کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ عہد کے خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لاتے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے؟ بلا، آپ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو لوگ ہی بدگمانی کرتے ہیں ان کی بندیاں انہیں گھیر لی ہے، تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ جنت کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا، تم اللہ کے سوا کسی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے، اور رشتہ داروں سے بھی، اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی، اور لوگوں سے بھلائی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی اس عہد سے منہ موڑ کر پھر گئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا، تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ ثم، اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو، اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کرتے ہو، ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو۔ اگر وہ دشمن قید بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تو تم ان کا فدیہ لے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب تورات کچھ حصے تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا کے بعد کیا ہے؟ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بے خرید لیا، لہذا نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی، روح القدس ان کی تاکید کے لیے بھیجے۔ کیا معاملہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے آئے یا تمہاری نفسیانی خواہش مند نہیں تھی تو تم اڑ گئے، چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کر دیا۔ یہاں پر روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا، اور یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں ہیں، نہیں بلکہ ان کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جن کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی، یعنی قرآن جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتا ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے، تو ان کا طرز عمل دیکھو، باوجود یہ شروع کافروں یعنی بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ سے فتح دعائیں مانگتے تھے، مگر وہ چیزیں ان کے پاس آ گئیں جیسے انہوں نے پہچان بھی لیا، اس کا انکار کرتے، بس پھٹکار ہے اللہ کی ایسے کافروں پر۔ جو یہودی تھے وہ جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اب یہودی جو وہ بنی اسرائیل، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اسرائیل، تو بنی اسرائیل یا اسرائیل کی اولاد یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، زیادہ تر انبیاء جو تھے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، لیکن نبی الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے آخر الزمان وہ جو بنی اسماعیل میں آئے۔ اب یہودی والے تو بہت کہتے ہوتے کہ ہمارے نبی آنے والے، کیونکہ تورات اور انجیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، تو وہ کہا کرتے ہمارے ایک نبی آئیں گے، ہم کے ساتھ مل کر جو ہے کو شکست دیں گے، اللہ تعالیٰ سے ان کے آنے کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل سے آگے ہیں، تو صرف وہ اس ایگو کی وجہ سے
کہ ان کی نسل سے نہیں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب کچھ جانتے پوچھتے ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں جو ہے یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جان پوچھنے کے پہلے مجھ سے فتح کی باتیں دعائیں مانگا کرتے نبی کے آنے کے، اور جب وہ آ گئے ہیں تو تم جو ہے ان پہ آپ ایمان نہیں لے کر آتے۔ بری ہے قیمت جس کے بدلے ان اپنی جانوں کو بیچ ڈالا کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا ایک جلی بنا پر انکار کر رہے ہیں۔ اللہ اپنے فضل کا حصہ یعنی وہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اتارے، چنانچہ یہ اپنی علم کی وجہ سے غضب آ رہی ہے، غضب کے لیے کہ لوٹ رہے ہیں، اور کافر لوگ ذلت آمیز سزا کے مستحق ہیں۔ اب یہاں پہ غضب کے بالا غضب کے لوٹ رہے ہیں سے مراد ہے کہ ایک تو وہ کافر ہیں، اس کی وجہ سے ان پہ غضب ہونا ہے، اور دوسرے کیا کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد اور ضد کر رہے ہیں، ان کی حسد اور ضد کی وجہ سے جو ہے پہ غضب کیا جائے گا۔ تو غضب کے ساتھ کافر ہونے کا غضب، دوسرا حسد اور ضد کا غضب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا، اور ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے جو کلام لایا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس کلام پر ایمان رکھے جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی تورات، اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور جو کہ ان کے پاس ہے وہ اس کا تصدیق بھی کر رہی ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر واقعی تورات پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل تھے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، تم نے ان کی پیٹھ پیچھے یہ سکھایا کہ گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، تمہارے اوپر طور کو کر دیا، اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو۔ کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا، اب ایسے ہی کریں گے۔ دراصل ان کے کفر کی نحوست ان کے دلوں میں بچھڑا سا ہوا تھا۔ آپ ان سے کہیں کہ اگر تم مومن ہو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارے ایمان میں تمہیں تلقین کر رہی ہیں۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمْ، آپ ان سے کہیں اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر عام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے جیسے کہ تمہارا کہنا ہے، تو موت کی تمنا تو کر کے دیکھو اور واقعی سچے ہو۔ اور ہم بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو کرتوت بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ولا، بلکہ یقیناً ان لوگوں کو پاؤ کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ ان ایک شخص آتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے، کہ کسی کو بڑی پا لینا اس عذاب کو دور نہیں کرتا، اور یہ جو عمل کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ کل مکانا، اے پیغمبر کہ اگر کوئی شخص اسرائیل کا دشمن ہے تو انہیں تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتار جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، اور ایمان والوں کے لیے مجسمہ ہدایت اور خوشخبری ہے۔ من کان عدو اللہ و ملائکہ، اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، رسولوں کا اور جبرائیل میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن رکھے کہ کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیات اتاری جو حق کو شکنے والی ہیں، اور ان کا انکار وہی کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ یہ آخر کیا معاملہ ہے؟ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو اس تورات تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، تو یہ کتاب میں سے ایک نے اللہ کی کتاب تورات اور انجیل کی اس طرح پس پشت ڈال دی گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے کہ اس میں نبی اور آخری زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایت گئی ہے۔ اور یہ بنی اسرائیل کے پیچھے لگ گئے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیطین بڑھاتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر کیا، البتہ شیاطین لوگوں کو جو کی تعلیم دے کر ارتکاب کرتے تھے۔ نیز یہ بنی اسرائیل اس کے پیچھے لگ گئے۔ شہر بائبل میں ماروت نامی دو فرشتے نازل کیے تھے۔ یہ دو فرشتے کسی اور اس وقت کوئی تعلیم نہیں دیتے جب تک اس سے نہ کہہ دے کہ ہم محض آزمائش کے پیچھے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو کے پیچھے کر کفر اختیار نہ۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے
مرد اور بیوی میں جدائی پیدا کرے، ویسے یہ واضح کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی معصیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ ایسی سیکھتے تھے جو ان کے نقصان تھی اور ان فائدہ مند نہ تھی، اور یہ بھی خوب جانتے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ چیزیں بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالیں۔ کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا۔ اب یہاں پہ ان یہودیوں کی بات کی جائے، بد عملی کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر یہ الزام کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ وہ جادو کرتے ہیں، اور ان جو معجزات تھے ان جادو کا جو تھا ان لوگوں نے مان لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہے وہ کبھی جادو نہیں تھے اور نہ ہی اس کے متعلق کچھ بتاتے۔ اب انہوں نے جو تھا معجزات کو جادو میں سمجھ لیا، تو اللہ کسی پیغمبر ذریعے سے ان کو یہ ظاہر نہیں کر سکتے تھے کہ پیغمبر کے اوپر معجزات ہے نہ کہ جادو، اس لیے اللہ نے دو فرشتے انسانی شکل میں بھیج جو بائبل میں آئے، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ انہوں نے لوگوں کو آکے بتایا کہ جادو میں، لیکن لوگوں نے کیا کہ ہمیشہ تلقین کرتے کہ جادو جو ہے وہ استعمال لینا، اگر ہم تمہیں اس سے بتائیں تو صرف تمہیں یہ بتا رہے کہ یہ غلط چیز ہے۔ انہوں نے ان کی ایک بات نہیں، جادو لیا اور اس پر عمل کیا، دوسری بات تھی اس پر جو تھا وہ عمل کیا، اور وہ اس کام سے کرتے، مثال طور پہ وہ میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی ڈلوائی، ایسی لڑائی ڈلوائی کہ ان کے درمیان جو وہ طلاق ہو جاتی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اس کے بعد اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقینی زیادہ بہتر ہوتا، کاش ان کو اس بات کا بھی علم ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہوا کرو تو نہ کہا کرو اور نظر نہ کہا کرو، اور کافروں کے لیے ناک عذاب ہے۔ اب کیا تھا کہ مدینہ منورہ کے جو بعض یہودی تھے یہ ایک شرارت یہ کرتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ کہتے رعنا، عربی میں اس کا معنی ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے، اس لحاظ سے یہ لفظ تھا اور اس میں مزداقی کا کوئی معنی نہیں، لیکن اگر عبرانی زبان میں یہودیوں کی مذہبی زبان تھی، اس سے میں دیکھا جائے تو اس مطلب ہوتا ہے بد دعا اور گالی کے طور پر لفظ ہے، معاذ اللہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آئین کو ہم رعنا ایسے تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں تو اس کے معنی ہے کہ ہمیں چرواہے، اور غلط مطلب یہ لے کے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ تو پھر ان کو دیکھی، کیونکہ بظاہر عربی میں تو یہ اچھا لگ رہا تھا تو مسلمان میں بھی یہ لفظ بول کر دیا، تو پھر اللہ نے ان کو منع کیا کہ آپ لوگوں نے جو وہ یہ الفاظ نہیں بولنا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے کہنا انظرنا، اور اللہ تعالیٰ ان کو انظرنا کا لفظ سکھایا کہ ہم پر شفقت کی نظر فرمائے، ہم سے شفقت سے ہمارا معاملے رکھے۔ مَا الَّذِينَ كَفَرُوا، لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین سے، یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بلا پر نازل ہو، حالانکہ جس کو چاہتا ہے رحمت کے لیے مخصوص فتح ہے، اور اللہ عظیم کا مالک ہے۔ ننسخ، ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر اس سے ایسی آیت لیتے ہیں، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ الم تعلم ان اللہ، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا رکھوالا اور مددگار نہیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس قصہ سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جاتے تھے؟ اور جو شخص ایمان لے کفر اختیار کرے یقیناً سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ مانو بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر کافر بنا دے، باوجود حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود نہ فیصلہ بھیج دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کو پہلا حکم دیا ہے، وہ کیا حکم دیا؟ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد ہو کہ جو بھلائی عمل بھی تم اپنے فائدے کے لیے آگے جو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، شک جو عمل بھی تم گے اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وقالوا، اور یہ یعنی یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت بائی یہودی یا عیسائی کوئی بھی
اس داخل نہیں ہوگا، محض ان کی آزمائیں ہیں۔ آپ ان سے کہیں کہ تم اپنے اس دعوے بچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ۔ بلا کیوں نہیں، قاعدہ ہے کہ جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے آئے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو، اسے اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ دین ہوں گے۔ وقت یہود، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کی بنیاد نہیں، حالانکہ آسمانی کتابیں ہیں۔ اسی طرح وہ مشرک کے پاس کوئی آسمانی علم سرے سے نہیں ہے، انہیں بھی اہل کتاب جیسی باتیں کہنی شروع کی، چنانچہ اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان باتوں کا فیصلہ کر جن میں یہ اختلاف ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون تھا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بات لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو بیان کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں بچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں، مگر ڈرتے ہوئے ایسے لوگوں کی دعا میں رسوائی ہے اور انہیں آخرت میں زبردست عذاب ہوگا۔ یہاں پہ یہودی اور مشرکین تین گروہوں کا ذکر ہے۔ تینوں گروہوں نے کسی زمانے میں اور کسی نہ شکل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کی ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے توس کے زمانے میں کیا کیا کہ بیت المقدس پر حملہ کر کے اس کے تخت و تاج کو جو تھا پانا چاہا، اور ایسے ابراہیم نے جو عیسیٰ کی تھا بیت اللہ پر حملہ کر کے اس نے ویران کرنے کی کوشش کی۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مسجد حرام نماز پڑھنے سے روکے، اور یہودیوں نے بیت اللہ کے تقدس سے انکار کیا۔ عالم لوگوں کو اس طرح کرنے کا قرآن فرماتا ہے کہ ایک طرف ان میں سے ایک دعویٰ یہ کرتا ہے کہ وہ جنت کا حال ہے، اور لیکن کام وہ ایسے کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی والے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق مغرب سب اللہ ہی پر ہیں، لہٰذا جس طرف تم رخ کرو وہی اللہ کا رخ ہے، اللہ بہت وسعت والا بہت رکھنے والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس کی ذات اس کی چیزوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا سب کے سب اس کے فرمان ہے۔ السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا موجود ہے، اور جب کسی بات کا فیصلہ ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا کہے ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ قال الذین لا یعلمون، اور جو علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں اللہ ہم سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتا، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ جو ان سے پہلے گزرے ہیں بھی اسی طرح کی بات کہتے تھے۔ یہ کہتے ہیں ان سب کے دل میں ایک حقیقت ہے جو یقین کرتے ہیں، نشانیاں پہلے واضح کر چکے ہیں۔ نہ ارسلناک بالحق، اے پیغمبر بے شک نے تمہیں وہ حق اس طرح بھیجا، جنت کی خوشخبری دو، جہنم سے ڈراؤ، جو لوگ ابھی جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں ان بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ وَلَئِن اور یہ نصاری تم سے اس تک ہرگز نہیں ہوں گے جب تک ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرے۔ کہہ دو کہ حق کی ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور تمہارے پاس کے ذریعے جو علم آ گیا، اگر ہمیں تم اس کے بعد بھی ان خواہشات کی پیروی کرے تو تم اللہ سے بچانے کے لیے نہ مائتی ملے گا اور نہ کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم کتاب دی، جب وہ کتاب کی اس طرح کرتے ہیں کہ تلاوت کرتے ہیں تو وہ لوگ ہی در حقیقت ایمان رکھتے ہیں، انکار کرتے ہیں ایسے لوگ ہی نقصان والے ہیں۔ بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، نعمت یاد کی تم کو عطا، اور یہ بات کہ میں نے تم کے جہانوں پر فضل، اور اس دن کوئی شخص کے کچھ کام نہ کسی قسم کا فدیہ قبائے گا، نہ اس کو کوئی فائدہ دے گی، نہ ان کو کوئی مدد گی۔ اور یاد کرو جب اور ان کے پروردگار نے بنایا اور ان ساری باتیں پوری اللہ نے ان سے کہا میں تمام انسان کا بنانے والا ہوں۔ انہوں نے پوچھا اور بعد میں سے مایا میرا عہد ظالم کو شامل نہیں، یعنی کہ اب عیسائی سب تھے کافر جو عرب میں کہ ہم جو ابراہیم علیہ کے دین کی کرتے ہیں یا حضرت السلام کی پیروی، تو اب یہاں بتا رہے تو جو تھے وہ تو میں مان کے چلتے، پھر تم بھی چلو، اگر تم ان میں سے تو اولاد وہی ہے ان کے طریقے عمل کرتے چلے۔ وَإِذْ، اور وہ وقت جب ہم نے بیت اللہ کے لیے ایسی جس کی طرف وہ جائے اور جو راپا، اور تم مقام نماز پڑھنے کے اور ہم نے اسماعیل کو یہ تاکہ تم دونوں میرے لوگوں کے لیے پاؤ جہاں کریں اور اکٹھے اور رکوع اور سجدہ رہے۔ وَإِذْ ابراہیم ربی، اور وہ یاد کرو جب ابراہیم اے میرے پاس اس کو ایک شہر بنا دی، اس کے بشے جو علم آخرت پر ان قسم کے پھلوں سے عطا فرمائے اللہ، اور جو کفر کرے گا اس کو کچھ عرصے کے اٹھانے کا موقع مگر پھر عزت کے عذاب کھینچ لے جاؤں، اور وہ بہترین نہ ہے۔ اس وقت کا تصور جب ابراہیم کی بنیاد رہے تھے اور ان کے ساتھ دونوں یہ کہتے اے ہمارے بار ہم سے قبول فرما، تو اور صرف ہر ایک کے ہر ایک کو ہے
ربنا وجہ اور اے ہمدگار ہم کو اپنے مکمل بردار بنا لے، اصل سے بھی امت پیدا کر پوری تابعدار اور ہماری طریقے سکھا دی، توبہ قبول فتو اور صرف تو کر دینے والا ہے اور بڑی کا مالک ہے، اور ہمارے پرہن میں سے ایک ایسا بھی بھیجنا جسے ہو جو ہمیں تیری آیتوں کرے، انہیں حکمت کی تعلیم کو پاکیزہ بن تیری اور ساتھ وہ ہے اس کا اقتدار ہے جس کی کامل ہے، اور کون ابراہیم کے طریقے انحراف کے سوائے اس شخص خود اپنے آپ حماقت میں مبتلا ہو۔ حق یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے اور آخر شمار سوال ہوگا۔ قال له روح، جب ادگان نے ان سے سر تسخار تو وہ بولے العالمین تم کے آگے پایا اور کی ابراہیم بیٹے کو وسیع یعقوب نے اپو کہ اے اللہ نے دی منتخب فرما تمہیں موت تو اس حالت میں تم مسلم ہو۔ کیا اس وقت تو تھے جب یعقوب کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں سے تم میرے عبادت کرو گے، ساتھ ہم اس کی عبادت کریں کا معبود ہے، آپ کے ابراہیم اسماعیل آپ کا معبود ہے، ہم صرف اس فرمان بردار ہیں کا امت اور ایک تھی جو گزر، جو کچھ انہوں نے کہا وہ انہیں کا ہے، تم نے کمایا اور تم سے پوچھا جائے گا وہ کیا تھے، وقال یہ یہودی اور مسلمانوں سے کہتے ہیں یہودیاں عیسائی ہو راہ راست پر، کہہ دو کہ ہم تو ابراہیم کی پیروی کریں جو ٹھیک سی ہے، اور وہ ایسے نہ تھے کہ ساتھ کسی کو شراتے مسلح دو کہ ہم پر ایمان لا اور اس کلام جو ہم رہ گیا اور یہ جو ابراہیم اسحاق یعقوب رات پر اتارا اور اس پر موسیٰ اور عیسیٰ کا اس پر بھی جو پیغمبروں اور انکار کی طرف سے ہم پیغمبروں ہم کوئی تفریق کرتے اور ایک خدا کا فرمان ہے، اور اس کے بعد یہ لوگ بھی ایمان لے آئے جیسے لائے تو راست پر آ یہ در حقیقت وہ پڑ گئے اری حمایت میں عیب ان سے اور وہ ہر بات ایسی بغوت مسلمانوں کہہ دو بٹ تو اللہ رنگ چڑھا دی اور کون ہے اللہ سے بہتر ہے اور ہم کی عبادت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو آیوں کی رسم سے پم کی طرف لگ ہے کہ وہ رنگ چڑھائے کسی بھی یا تو عیسائی یا تو ان کے بچہ پیدا ہوتے ہیں، جب عیسائی اور رنگ کے اندر خوشبو اور رنگ ڈال اس میں گوتا دیتے ہیں، اس کے اندر جو ہے آیت اس پہ کوئی بچہ پیدا ہو کو بھی ایسا ہی کہتے ہیں کہ یہ ماں سے گندا پیدا اور اب جانی میں اس کو ہم ڈال دیا تو عیسائیت چڑھ گئی جو ہے آپ ہو گیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ صبح اے مسلم اپنے آپ ہے اللہ چڑھاؤ توحید کا رنگ چڑھ خود کو اس کو کل کہ کیا تم اللہ کے بارے میں کہتے ہو حالانکہ ہمارا بھی پروردگار اور تمہارا بھی یہ اور ہمارے ہمارے اور تمہارے لیے ہم نے تو اپنے اس کے لیے خاص ام تقول بلا کیا تم ابراہیم اسحاق یعقوب اور یہودیاں نصارہ اے پیغمبر کیا تم نہ جانتے ہو اور اس بڑا ظالم کا جو ایسے کچھ پائے جو اللہ کی طرف سے اور جو کرتے ہو اللہ خبر نہیں امتن قد بہرحال ایک جو گزر گئی کچھ انہوں نے کہا ہے اور انہوں نے کمایا اور یہ نہیں پورا کہ وہ عمل کرتے تھے۔ الحمدللہ ہمارا جو پارا ہے وہ ہوا تو ہمیں عمل توفیق عطا ہم نے ہے اور اس کو کی توفیق انشاءاللہ پارا شروع کر الدعوان الحمدللہ عالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔